بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی اور تاریخی واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہی وہ دن ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی مہم کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ مدینہ میں اسلام کے سفیر ہوں گے اور ان انصار مدینہ کو دین کی تعلیم دیں گے جو ایمان لا چکے ہیں اور عقبہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر لوگوں کو دعوت اسلام دے کر حلقہ دین میں داخل کریں گے اور آنے والے وقت میں بہت بڑی ہجرت کے دن کے لیے تیار کریں گے۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں وہ لوگ بھی تھے جو عمر و مرتبہ میں حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قرابت دار تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو بھی خوب معلوم تھا کہ وقت کا انتہائی خطرناک معاملہ ان کے سپرد کیا جا رہا ہے اور اس مدینہ میں اسلام کو پھیلانے اور بڑھانے کا معاملہ ان کے سامنے رکھا گیا ہے جو عنقریب دارالہجرت قرار پانے والا ہے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مکمل طور پر سمجھ چکے تھے اور اس کی حدود پر آ کر ٹھہر گئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اچھی طرح جان گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے داعی اور اس دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں جو انسانیت کو ہدایت اور صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ اسی وقت اسد بن زرارہ کی مہمانداری میں اٹھتے ہیں اور قبائل و مجالس اور بستیوں پر چھا جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کے پاس اپنے رب کی کتاب کی آیات لے کر جاتے ہیں اور بڑی دل سوزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس جملے کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی واحد معبود ہے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہترین دانش اور کمال اخلاق کا سہارا لیتے ہوئے اس امانت کا بار اٹھا لیا۔ آپ نے اپنے زہد اور اخلاص کے زور پر اہل مدینہ کے دلوں کو فتح کر لیا اور وہ فوج در فوج دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیجا تھا، اس وقت وہاں ان 12 آدمیوں کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں تھا جنہوں نے عقبہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لیکن حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو ان کے درمیان آئے ابھی چند ماہ گزرے تھے کہ اہل مدینہ نے اللہ و رسول کی دعوت پر لبیک کہہ دیا۔ بیعت عقبہ کے بعد آنے والے حج کے موسم میں مسلمانان مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی نمائندگی کے لیے جو وفد مکہ بھیجا تھا اس کے شرکاء کی تعداد مرد و خواتین سمیت 70 تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارسال کردہ معلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آئے تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اپنی فطری دانائی اور جانکاہی کے ساتھ ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں منتخب کیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بارہا ایسے حالات سے سابقہ پڑا کہ اگر آپ رضی اللہ عنہ کی تیز ترین ذہانت اور عظیم ترین روحانی قوت ساتھ نہ ہوتی تو خود آپ رضی اللہ عنہ کو اور آپ رضی اللہ عنہ کے رفقاء کو اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ ایک روز آپ رضی اللہ عنہ مدینہ میں لوگوں کو واعظ کر رہے تھے کہ اچانک بنی عبد الاشہل کے ایک سردار اسید بن حضیر نے وہاں آ کر اپنا نیزہ گاڑ دیا۔ وہ اس آدمی کے خلاف غیظ و غضب سے بھڑک اٹھا تھا جو اس کی قوم کو ان کے دین سے متنفر کر رہا تھا، انہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے کی تبلیغ کر رہا تھا اور صرف ایک الہ کے بارے میں بتا رہا تھا جس کے بارے میں انہیں اس سے قبل کوئی علم تھا نہ وہ اس سے مانوس تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے مسلمانوں نے غیظ و غضب سے بھڑکتے اسید بن حضیر کو دیکھا تو سہم گئے، لیکن حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سکون و اطمینان سے اللہ کی توحید کا اظہار کرتے رہے۔ اسید غصے کی آگ میں جلتے ہوئے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ اور حضرت اسد بن زرارہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہیں ہمارے محلے میں کون لایا ہے؟ تم ہمارے کمزور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو، اگر تم زندگی چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔
حضرت مصعب رضی اللہ عنہ اسید بن حضیر سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ آپ بیٹھ کر سنیں گے نہیں؟ اگر آپ کو ہمارا معاملہ اچھا لگے تو اسے مان لیجئے گا، اور ناگوار گزرے تو ہم مزید کوئی بات نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر! اس چیز کا آغاز کتنا دلکش تھا، جس کا اختتام ان قریب باسعادت ہونے والا تھا۔ اسید ایک دانا و بینا آدمی تھے، اور ادھر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے ان کے ضمیر پر دستک دے ڈالی تھی کہ وہ صرف یہ کلام سن لیں اور کچھ نہ کریں۔ اگر وہ اس پر مطمئن ہوں تو اچھی بات، ورنہ وہ ان کا محلہ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور کسی دوسرے قبیلے کنبے کے پاس جا کر اپنی بات کریں گے، جسے وہ تکلیف پہنچائیں نہ ان سے تکلیف اٹھائیں۔ اسید نے جواب دیا، تم نے بات تو انصاف کی کہی ہے، اور اپنا نیزہ زمین پر پھینک کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے قرآن کی قرأت شروع کی ہی تھی اور اس دعوت جان فضا کی تفسیر پیش کرنا شروع کی ہی تھی جو دعوت جناب محمد بن عبداللہ پیش کر رہے تھے، اور اسید کے جذبات بیدار ہونا شروع ہو گئے۔ اسید کی حالت حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی گفتگو کے ساتھ ساتھ بدستور متغیر ہوتی جا رہی تھی، اور اس پر حسن و جمال کا رنگ چڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اپنی بات مکمل کی تو اسید بن حضیر بآواز بلند کہہ اٹھے، یہ بات کس قدر حسین اور حق ہے! اس آدمی کیا کرنا چاہیے جو اس دین میں داخل ہونا چاہتا ہو؟ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ اپنے کپڑے اور بدن پاک صاف کرے اور یہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اسید وہاں سے غائب ہو گئے، اور تھوڑی دیر بعد آئے تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر یہ خبر روشنی کی طرح پھیل گئی۔ اب سعد بن معاذ آ گئے، یہ بھی مصعب رضی اللہ عنہ کے سامنے ہتھیار ڈال چکے ہیں اور مسلمان ہو گئے ہیں۔ پھر سعد بن عبادہ آتے ہیں اور نعمت اسلام سے بہرہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر اہل مدینہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، اگر اسید بن حضیر، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ اسلام لے آئے ہیں تو ہم کس لیے پیچھے رہ گئے ہیں؟ او مصعب رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں تاکہ ان کے ہاتھ پر ہم بھی ایمان لے آئیں۔ یہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ مصعب رضی اللہ عنہ کے منہ سے جو بات بھی نکلتی ہے حق ہوتی ہے۔